امام احمد ابن حنبل ہے. اتنا بڑا نام ہے کہ جو چھٹ بھیا جتنا بھی اچھل لے وہ امام احمد ابن حنبل کی جوتیوں والی سیڑھی کے بھی نیچے والے پودان تک پہنچے گا، ہے نا. اور ہم لوگ تو قادری ہیں مشرباً، اور ہمارے یہاں جو حنفیت ہے اس میں حنبلیت مخفی ہے. ہم حنفی جب جب قادریت کے لطف سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس میں حنفیت اگر ایک عمارت ہے تو اس کے اندر جلتا ہوا لباندان امام احمد ابن حنبل کے لبان سے مہک رہا ہے. اس لیے آج اس کتاب کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. میں بھی بہت زیادہ نہیں دیکھ سکا ہوں، میں نے ایک نظر ڈالا اور میں اس میں سے ایک بیان صرف آپ کو سنواؤں گا، وہ بھی اس بھرم کو دور کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے صفحات میں نے پڑھے ہیں اور پتہ نہیں کتنی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی کہ یزید قتل میں شامل نہیں تھا، اسے علم نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا. اس نے تو بہت افسوس کا اظہار کیا، اس نے تو بہت ایسا کیا ویسا کیا. پتہ نہیں جتنا افسوس اس کو تھا کہ نہیں تھا. مقرر صاحب کو جو یزید پر افسوس ہے وہ ظاہر ہو گیا. یزید ان کی پناہ سے نکلا جا رہا ہے. سب سے مشکل بات یہ ہے، یہ پناہ دے رہے ہیں. آج جتنی تقریریں ہوتی تھیں کربلا پر، ہوں گی، ہوتی رہے گی. ایک کربلا میں مٹانے کی کوشش ہوئی، پوری دنیا میں کربلا قائم ہو گیا. اور آج گلی گلی کے کربلا کو دیکھ کر اس کربلا میں مٹانے والوں کی فکر سے ہم آہنگی رکھنے والوں کو بڑی قباحت ہوتی ہے. یہاں بھی کربلا ہے، یہاں بھی کربلا ہے. کربلا سے پریشانی ہے. ابلیس کا ذکر قرآن میں 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اس سے بھی سبق حاصل کروں. میں ایک اقتباس آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یزید قاتل تھا، اسی نے قتل کرایا تھا. اس سلسلے میں گواہی کس کی؟ فتوے سے پتہ چلے گا. فتویٰ اس پر نہیں ہو سکتا. یہ خالص کورٹ کا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے، شریعت کی عدالت کا معاملہ ہے. کون گواہی دے گا کہ یزید نے قتل کرایا تھا؟ 2 ہی آدمی ہو سکتے ہیں، یا تو جسے حکم دیا گیا وہ بتا دے کہ بھائی مجھ سے کہا گیا تھا کہ مار ڈالو، ہے نا. وہ یہاں موجود ہے، وہ خطوط موجود ہیں، وہ کوڈ میں دیا گیا پیغام، چھپا کے، پوشیدہ، کھلے عام نہیں. وہ سارے خطوط کی عبارتیں یہاں موجود ہیں. کم لوگوں نے کوٹ کیا ہے ابھی تک. صحیح کہا آپ نے کہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کتاب میں ایسی نظر آئیں جو اب تک اس موضوع پر اس حوالے سے سامنے نہیں آئی. یہ پہلی بار چیزیں سامنے آئی. اب میں صرف ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسے یہاں نقل کر دیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کم سے کم بیٹا تو بھرم رکھے گا، بیٹا تو کم سے کم خیال رکھے گا نا. یہ بیٹا ہے بھائی، لیکن بیٹے نے، ہم لوگ لعنت کرنے میں حد سے گزرتے نہیں ہیں. ہم لعنت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی متانت کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ کہیے کہ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، ہم یزید کے بیٹے پر لعنت نہیں کرتے. اللہ اس کی جان پر رحمت فرمائے کہ اس نے اپنے باپ کے سلسلے میں بھی اسلام کا حق ادا کیا، باپ کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے
اس کے بیٹے کا صرف ایک بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا, پورا بیان آپ کو نہیں سناؤں گا کہ کیا کہا اس نے اور کیا کہنا چاہتا تھا. وہ بہت قابل غور ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا باحثل سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بھی اس میں آ گیا تو یہ بہت بڑی بات آ گئی. وہ کہتا ہے وَقَدْ قَتَلَ عِطْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تحقیق کہ اس نے یعنی میرے باپ نے رسول کی اولاد کو قتل کیا. صرف بیٹے کا جملہ نہیں ہے, فوراً جملہ ہے. بیٹا, یہ کب کہا اس نے؟ یہ اس کا خطبہ ہے جو اس نے خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہوئے جو خطبہ دیا ہے, اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے اور اس خطبے کا یہ جملہ ہے. اب کیا سوال اٹھتا ہے؟ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض صوفیاء کرام فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ قلمدان بھی حاصل کر لیں. رہے وہ قلمدان افتاء کے دفتر میں, کو ضروری ہے کہ سارا قلمدان درگاہ اور خانقاہی میں آ جائے, لیکن وہ پینی نگاہ رکھتے ہیں کہ قلمدان تمہارے پاس ہے تو اس قلمدان کی روشنی میں محبت کی روشنائی تو ہونی چاہیے, رقابت کا چھیٹا نہیں پڑنا چاہیے, ہے نا. اسی لیے صوفیاء کرام فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے ہیں. ہاں, صوفیاء سے کبھی پوچھا جائے تو ذرا ان کے نفرت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی نفرت کرتے ہیں. کہ اگر صوفیاء یہ کہے آپ سے کہ چھوڑو لعنت, اور درود پڑھا جائے, تو یہ لعنت سے بچنا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اور ناپاک ہوا جائے تو انہوں نے کہا نہیں, اور پاکی کی بات کی جائے. صوفیاء کے مسلک سے مس گائیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ صوفیاء لعنت کے قائل نہیں ہیں. صوفیاء لعنت سے بھی اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اتنی گندی چیز ہے کہ اس پر لعنت پھینک کے بھی ہم اپنے آپ کو گندگی میں ڈالیں. بہت درود شریف پڑھا جائے, درود شریف پڑھتے ہیں. اور اسی لیے صوفیاء کے مسلک کے بارے میں جو لوگ ترجمانی کرتے ہیں وہ صوفیاء کے مطمع نظر کی صحیح تعبیر اور توضیح نہیں کر پاتے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ صوفیاء نے کیوں روکا ہے. اور اسی لیے آج کی یہ کتاب یقینی طور پر ہر مطالعہ کرنے والے, سنجیدہ مطالعہ کرنے والے کو ریفرنسز کا ڈھیر لگا رہی ہے. یہ آپ کو کوئی پیغام نہیں دے رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ شعور کی آنکھ کھولو, اس میں ریفرنس موجود ہے. کس کا قول سننا چاہتے ہو تم, دیکھو. اور بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دیں کہ اس کتاب میں وہ قول بھی نقل کر دیا گیا ہے جس میں صریح لعنت کے خلاف حکم ہے, وہ بھی نقل کر دیا گیا. اور اسی لیے میں پھر ایک بار مبارکباد دینا چاہتا ہوں حبیب صاحب کو, ان کے پورے عملے کو, منہاج القرآن کو, کہ انہوں نے ایک نہایت شاندار دانشمندانہ تحقیقی اصول پر پوری اترنے والی کتاب دنیا کے سامنے رکھی. اور یقیناً اس سے بہت سے مطلع صاف ہوں, بہت سی بدلیاں ہٹیں گی, بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اور